الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، سب سے پہلی وحی قرآن کریم کی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہے۔ گزشتہ 2 درسوں میں جو منظر پہلی وحی کے وقت میں پیش آیا اور اس منظر سے جو مقاصد اور فوائد تھے، اس کا تفصیل سے بیان ہو گیا ہے۔ آج ان الفاظ کے اوپر بات کرنی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پہلی ہی آیت کے اندر 3 لفظ ہیں اور تینوں کے اہم ترین معنی ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقرأ کے معنی ہیں پڑھنے کے۔ پچھلے انبیاء میں کسی نبی کو اس لفظ سے وحی نہیں کی گئی۔ مختلف الفاظ، مختلف معانی اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی کا سلسلہ پچھلی امتوں میں ہوا ہے، پچھلے انبیاء کو ہوا ہے، وہ قراءت سے نہیں ہوا کہ پڑھیں آپ۔ آخری نبی، آخری نبوت، آخری اللہ رب کریم کے فرمودات زمین کی طرف آنے شروع ہوئے ہیں تو یہاں ابتدا کی ہے اقرأ سے۔ دوسری بات، پچھلے انبیاء علیہ السلام میں کئی انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو رب کریم نے براہ راست وحی کی ہے، براہ راست آواز دی، اے نبی فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں۔ جبرائیل کو واسطہ اور ذریعہ نہیں بنایا۔ یہاں آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور پھر اللہ رب کریم حضرت جبرائیل کو واسطہ بنا کے بھیج رہے ہیں اور کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ اقرأ، آپ پڑھیں۔ پڑھنا جب کہیں ہوتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لکھے ہوئے کے پڑھنے کے لیے بھی پڑھنا استعمال ہوتا ہے اور دہرائے جانے کے لیے بھی پڑھنا استعمال ہوتا ہے، غیر لکھے ہوئے۔ حضرت جبرائیل کچھ لکھ کے نہیں لے کے آئے، حضرت جبرائیل اللہ رب کریم کا فرمان لے کے آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں اقرأ، کہ لکھے ہوئے کی بات نہیں ہے، پڑھنا۔ اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لکھا ہوا ہو کہ نہ ہو، اپنا کسی کو استاذ بناؤ، پڑھنے کا سلسلہ بنانا، کسی سے کہلوا کے پڑھنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام استاذ نہیں بنے، استاذ اللہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کا اللہ نے اظہار کیا ہے کہ اصل استاذ اللہ ہیں رسول اللہ کے۔ یہاں ایک لفظ کی بھی میں وضاحت کر دوں، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بہت سارے نام ہیں اور بہت سارے اعزاز ہیں، ان میں رسول اللہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، امی اعزاز ہے، رسول اللہ کی شان ہے۔ پیغمبر ہمارے امی تھے۔ بعض ناواقف لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ بہت غلط ترجمہ ہے اس کا۔ امی کے حقیقت میں معنی شان رسالت کے اندر ہوتے ہیں کہ امی وہ ہستی اور وہ شخصیت کہ جن کا زمین پہ کوئی استاذ نہ ہو، ان کے استاذ عرش سے اوپر ہے۔ عرش والا جن کے براہ راست استاذ ہیں، اس نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے، جن کا کوئی استاذ دنیا میں نہیں، عرش والا خود استاذ ہے۔ اور دیگر لوگوں کے لیے یہ ایک عیب ہوگا جس کا کوئی استاذ نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کا استاذ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے اللہ براہ راست استاذ ہے۔ اس لیے رب کریم، میں نے جیسے عرض کیا کہ بے شمار جگہوں پہ اپنے استاذ ہونے کا قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک معروف و مشہور جگہ جو ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گی اور سنی بھی ہوگی، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ بولا رحمان، ساری کائنات پہ رحمت برسانے والی ذات رحمان ہے، اور یہی رحمان علم القرآن، یہ وہ ذات ہے جس نے علم قرآن کی تعلیم دی ہے۔ استاذ خود ہے رحمان۔ علمہ ایک فعل ہے، فعل ہمیشہ فاعل سے مکمل ہوتا ہے، فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ بولتا بھائی یہ کام ہو گیا، کس نے کیا؟ یہ کام کر لیا، کس نے کیا؟ یہ سبق پڑھا دیا، کس نے پڑھایا؟ پڑھانے والا، کرنے والا
کسی کام کو انجام کرنے والا اس کا فاعل ہوتا ہے. کہا الرحمن، رحمان ایک ذات ہے اور اس رحمان ذات نے علم پڑھا دیا، اس رحمان ذات نے علم سکھا دیا، اس رحمان ذات نے علم تعلیم دے دی. کس چیز کی؟ بولا قرآن کریم کی تعلیم اس رحمان ذات نے دی. یہ خود استاد ہے رسول اللہ کے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پہلی وحی کا منظر ہے، اس وحی کے منظر پر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست نہیں پڑھایا، جبرائیل کو بھیجا اور الفاظ دے کے بھیجا، معانی دے کے نہیں بھیجا. معانی دے کے بھیجتے ہیں تو جبرائیل آتے ہی گلے لگاتے ہیں کہ نبوت آپ کو ملی، نبوت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے قوت والا فرشتہ ہوں، آپ کے لیے نبوت لے کے آؤ. نہیں، ایک طرح الفاظ دے کے اللہ نے بھیجا کہ یہ الفاظ مدرس میں ہوں، استاذ میں ہوں، تم جا کے بتاؤ، ایک طرح تم کو کہو کہ آپ پڑھیں. اور یہ کہا کیوں ایسا؟ بولا سبق دینا تھا قیامت تک، سبق دینا تھا قیامت تک. ہمیشہ صرف اپنے لکھے ہوئے کے پڑھنے پر، اپنی تختی اور اپنے لوحے یا اپنے اسکرین یا اپنے شاشے کے پڑھنے کے اوپر ہمیشہ اعتماد مت کرنا. زندگی کا کوئی بھی پہر، کوئی بھی وقت ہو، اپنا استاذ کسی کو بلا لینا. رسول اللہ کے استاذ اللہ نے اظہار استاذی کیا تو وہ 40 سال کے بعد نبوت دے کے اور پڑھا کے کیا کہ اقرا آپ پڑھیں. لکھے ہوئے کی پڑھائی کافی نہیں ہوگی، اس لیے کو میں نے گزشتہ کئی بیانات میں بار بار ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ میں فصیح و بلیغ تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے شعراء تھے. لیکن آپ دیکھیں مدینہ کے در و دیوار سے پوچھیں تو بعض جگہ کم عمر لوگ، کم عمر بچے وہ قرآن پڑھانے رسول اللہ نے بٹھا دیے. اس سے مسائل بھی نکالے لوگوں نے. بولا بھائی بچہ نماز پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا؟ بعض حضرات فقہاء کے نزدیک بولا پڑھا سکتا ہے، ہمارے یہاں ہم نے بولا نہیں پڑھا سکتا. جو کہتے ہیں پڑھا سکتا ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فلاں وقت میں فلاں وقت میں فلاں وقت میں، وہ صحابی جو 12 سال کے تھے، کسی نے کہا 17 سال 16 سال کے تھے، کسی نے کہا نہیں بالغ تو ہوئے نہیں تھے، نابالغ تھے، 10 سال کے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں. بولا اس دلیل سے. علماء نے کہا ہاں یہ دلیل ہے، لیکن اس کے بعد جب صحابہ نے عام قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو پھر بچوں کو امامت نہیں کرانے دی گئی، پھر بڑوں نے امامت کرائی. ابتدائی زمانے کے اندر بچوں نے جلدی سیکھا، ان میں سے ہی کسی کو آگے کر دیا کہا تم پڑھاؤ قرآن کریم، جبکہ سب پڑھے ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ کا، اللہ کا پڑھانا، رسول اللہ کو یہ کہہ کے کہ آپ اقرا پڑھیں، یہ بتا رہے قیامت تک قرآن صرف خود پڑھنے سے نہیں آئے گا، قرآن کسی نہ کسی سے پڑھنا پڑے گا. قرآن اللہ رب کریم نے اپنے نبی کو بھی براہ راست نہیں دیا، دے دیا ایسے اٹھا کے. آپ کو معلوم ہے ابھی بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر آج بھی قرآن کریم لکھے ہوئے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں. بعض چٹانوں کے اوپر قرآن لکھ دیا گیا تھا اس زمانے میں، وہ چٹانیں اور وہ پتھر آج ملے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر رکھے ہوئے. میں نے خود دیکھے، میں خود گیا اس میں. اللہ کسی کتاب میں، کسی کاغذ پر، کسی پتھر پہ لکھ کے قرآن بھیج دیتے. کہا نہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا اور جا کے کہا بتا دیں جا کے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا لفظ کیا بولا؟ پڑھنا پڑے گا. امام الانبیاء بنا رہے، امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار. بولا الی الاول الی الاخر، من اول الی آخر، زمانہ جب سے ہے جب تک رہے گا، اب نبوت آپ ہی کی چلے گی. ایسے نبی. اور کہا علماء نے کہ زمانہ جب سے ہے جب تک رہے گا، نبوت آپ ہی کی چلے گی. یہ بھی کافی نہیں، بولا جب یہ عالم فنا ہو جائے گا تب بھی نبوت آپ ہی کی چلے گی. اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کے بغیر کوئی نہیں جا سکے گا. پہلے آپ جا کے دروازہ کھلوائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. ویسے کوئی اور نبی دروازہ بھی نہیں کھلوا سکے گا. جنت کا دروازہ بھی رسول اللہ ہی کھلوائیں گے. لیکن اس کے باوجود اس نبی کو کہا جائے اقرا پڑھیے. اور پڑھنے کے لیے بھی پھر علماء نے یہاں پہ سوال لکھا کہ پڑھنے کے لیے بھی تو اللہ براہ راست آواز دے سکتے تھے. حضرت موسیٰ کو وہ طور کے بیابانوں میں وہاں پہ آواز دے دی، اے موسیٰ، آنکھ دکھا کے بلا لیا، آواز دے دی، اے موسیٰ فخلع نعلیک،
اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طوى، آپ ایک مقدس وادی کے اندر ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِمَا يُوحَى، اور میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو وحی کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو براہ راست بھی تو کہا تھا، حضرت رسول اللہ کو بھی براہ راست کہہ سکتے تھے، کہا نہیں، قیامت تک یہ منظر پیش کرنا تھا کہ قرآن کی تعلیم ایک استاذ ہوگا، ایک شاگرد ہوگا، لہذا جبرائیل امین کو ظاہراً استاذ بنا دیا، رسول اللہ کو ظاہراً شاگرد بنا دیا، منظر پیش کر دیا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا نظام قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے، لکھا ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ کریں کہ قرآن کریم کو بغیر استاذ کے جن لوگوں نے چاہا کہ مل جائے وہ عموماً گمراہ ہو گئے، عموماً راستوں سے بھٹک گئے، کچھ سے کچھ مطلب نکالنے شروع کر دیے۔ قرآن کریم کسی استاد سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اقرا، اور اس کے بعد اگلے لفظ کے اندر اقرا کے بعد رب کریم نے وہ پیمانہ یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ اعلیٰ امداد دیا کہ جس کی وجہ سے سب آسان ہو جائے گا، بولا یہ کر لو سب آسان ہو جائے گا۔ اقرا کہنے کے فوراً بعد کیا پڑھیں؟ اپنے رب کے نام سے، بسم اللہ سے، بسم اللہ، بسم ربک، یہ بسم اللہ کا شارٹ فارم ہے، بسم اللہ کو مختصر کیا ہے، بسم ربک، اپنے رب کا نام لیں۔ بولا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے پھر پیغمبر کائنات نے پورا قرآن بیان کیا، پورا قرآن بیان کیا ہے۔ رب کریم نے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں کی، رسول اللہ نے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی۔ علماء کا بڑا اس میں اقوال ہوئے، بحث و مباحثے ہوئے کہ بسم اللہ سورت میں شروع میں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بعض نے کہا سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ بسم اللہ وہاں موجود ہے، سورہ غالباً توبہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے کہ وہ بسم اللہ سے شروع ہو کے وہاں آیت کا حصہ ہے، بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیکن سورت سے پہلے اللہ نے نازل نہیں کی۔ اقرا بسم ربک کے معنی میں رسول اللہ کو بسم اللہ دی، رسول اللہ نے ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کر، اور کہاں تک کی، کہاں تک حیران ہو جاتی عقل۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ لے اور پھر وہ کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس گھر میں نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے۔ شیطان ایسے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ راتوں کو بچے ڈرتے ہیں سوتے میں، معصوم بچے وہ ڈرنے لگے۔ بولا خوف بچوں کے قریب جلدی سے نہیں آتا، بچے کے سامنے آنکھ کا انگارہ رکھ دو، اس کی حس اس خوف سے اتنی آزاد ہوتی ہے وہ آنکھ کا انگارہ اٹھا لے گا۔ آپ نے دنیا کے بعض ممالک اور حصوں میں، آج کل تو ویڈیو کا زمانہ ہے، بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، آپ بچوں کی تربیت انڈیا کے بعض علاقوں میں دیکھیں تو بچوں کے سامنے سانپ اور بچھو لا کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچے بے دھڑک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ بچے کے دماغ میں خوف نہیں آتا، بچہ جلدی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مسلمانوں کے بچے آج ہمارے گھروں میں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ تذکرہ اور نام نہیں ہے تو خوف ایسا مسلط ہوا، پہلے بڑوں کا مسلط ہوا، بڑوں سے چھوٹوں پہ منتقل ہوا، اور ہمارے بچے وہ ان رات کو ڈر جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ بس میں کیا عرض کروں کہ ایک طوفان اٹھا ہوا اس چیز کا کہ ڈرتے ہیں۔ جوان بیٹیاں اور بیٹے وہ خوف زدہ ہیں، اپنے گھروں میں خواب میں ڈر جاتے ہیں، کئی دن نیند نہیں آ رہی کہ خوف زدہ ہے۔ جب رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، ایسا اسلحہ ہے، بولا ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے اور پھر اس کے بعد کھانے پہ بھی بسم اللہ پڑھ لے، بولا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے یہ کہتا ہوا کہ نہ مجھے اس گھر کے اندر رات گزارنے کی جگہ ملی اور نہ مجھے اس گھر کے اندر کھانا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو آدمی جس کام کے شروع میں بسم اللہ سے آغاز کرے وہ کبھی محروم و رسوا نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے بسم اللہ
بسم اللہ کا جو تذکرہ کیا، بولا حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، نسل میں فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ سے دعائیں بتائیں۔ کہا کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے مرد و عورت کی، اس وقت بھی شیطان حملہ آور ہوگا، شیطان حملہ آور ہوگا۔ رسول کریم رحمت للعالمین نے دعائیں بتائیں اس موقع کی بھی کہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لینا، اپنے کمرے میں جا رہے تو بسم اللہ پڑھ لینا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ نحوست ان چیزوں کی ہے کہ اللہ کے رسول کے تذکرے کو ہم نے گھر میں کم کیا، چھوڑا، نتائج اس کے ہیں، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، یہ چڑچڑی ہو گئی ہے، یا میرے خاوند کو مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ چڑچڑے ہو گئے، کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی کاروبار میں نقصان ہوا ہے، اس وجہ سے گھر میں بولتے نہیں ہیں۔ ایک خاتون نے ابھی مجھے بہت تفصیل سے واٹس ایپ کے اوپر شکایت کی کہ اپنے شوہر کی، اور بہت لمبی کی کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے۔ میں سمجھا کوئی سال 2 سال کی شادی ہوئی ہوگی، آپس میں بن نہیں ہوئی کہ بالکل بات کرنا مجھ سے چھوڑ دی ہے، میرے اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا شادی کو کتنا عرصہ ہوا، کہیں 23 سال ہو گئے، اور مسائل ایسے گڑے ہیں۔ نماز کتنی پڑھتی ہیں آپ؟ میں نے نماز پر سستی ہو جاتی ہے، وہ نواز سے پوتے بھی گھر میں ہیں تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھی نہیں جاتی ہے۔ آپ کے شوہر کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب ان کو میں کہہ کے تھک گئی ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہی ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ بس جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہی ان کا بڑا مسئلہ ہے تو پھر مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ مسائل ہیں۔ ایک طرح اللہ اپنے نبی کو کہے قرآن پڑھیں اور امتی نہ پڑھے۔ گھر میں قرآن کون پڑھ رہا ہے آج؟ اللہ ہمارے گھر کے بعض بزرگ اگر گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگ جائیں تو بچے کہتے ہیں ابا مسجد میں پڑھ کے آ جائے کریں، آپ کو پڑھنا ہوتا ہے نا ابا، گھر میں وہ مشکل ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ مسجد میں پڑھ کے آ جائے کریں۔ گھروں میں قرآن نہیں پڑھ رہا کوئی، مہینوں قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں نہیں ہوتی، اور اللہ رب کریم اپنے حبیب کو شروع یہاں سے کہا اقرأ بسم ربک الذی، قرآن پڑھنا اور پھر بسم اللہ کا اہتمام، اپنے ہر عمل کے اندر بسم اللہ کا اہتمام کرنا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں تو بہت سارے جگہوں پہ یاد ہے ہمارے آباء و اجداد میں بچہ چلنا شروع کرتا تھا، قدم اٹھاتا تھا، والدین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہتے تھے، بچوں کے اندر ہمتیں بڑھتی تھی۔ بیٹا کہیں کام سے جا رہا تھا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے جانا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے آنا، بیٹا بسم اللہ بسم اللہ، ذرا سا کسی کو نہ لگا بسم اللہ سکھایا جاتا تھا۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، آج کل وسائل کے اسباب نے ان سب چیزوں کو ختم کیا ہے۔ آج کل بیٹا پہنچ جاؤ تو فون کر دینا، بیٹا جب ادھر پہنچو تو فون کر دینا، ہر منٹ کے اوپر فون کر لیا، بسم اللہ ختم ہو گئی، بسم اللہ۔ میں پھر عرض کر دوں ذرا سوچنے کی بات، ایک انا اعطینا ہے نا، انا اعطینا، اگر میں یہ کہوں زندگی کے 1000 مقامات پہ کام آتی ہے تو اللہ میری بات غلط نہیں ہوگی۔ 1000 مقامات پر کام آتی ہے، ہزاروں جگہوں پہ کام آتی ہے۔ کوئی کسی کو کہے نا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بولے انا اعطینا پڑھ لے، بولے تجھے پکڑ ہی نہیں سکتا تو چھوڑنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ کسی کے گھر میں بچے ہوتے ہو نا، اس کو بچوں کو انا اعطینا سنانا شروع کر دیں، بچے سیٹ ہو جائیں گے۔ ہزاروں مقامات پہ بات وہ ہے کہ دوائیاں تو ہزاروں ہیں نا، روحانی دوائیاں بھی ہزاروں ہیں۔ ایک انا اعطینا بغیر بسم اللہ کے، لیکن پیارے پیغمبر نے بسم اللہ ساتھ پڑھی۔ آپ سوچیں کہ انا اعطینا میں بغیر بسم اللہ کتنی طاقت ہے، اور رب کریم یہ بھی کہہ رہے اپنے حبیب کو بسم ربک، اور رسول اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے قیامت تک کے لیے بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت بسم اللہ میں، طاقتوں کی بنیاد بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے، بس اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بیت المقدس کی جگہ اب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیت المقدس اصل ہے یا بیت اللہ اصل ہے، ان میں سے اصل کون سا پھر یہ بتاؤ۔ تو رب کریم نے کیا حکم دیا؟ رب کریم نے کیسے بولا چھوڑو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو کہ مغرب ہو سب اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں منہ کرو گے
اللہ کی رضا سامنے ہوئی تو اللہ مل جائیں گے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پہ اللہ کا وجہ تم پاؤ گے، اللہ کی چاہت پاؤ گے. منبع اللہ ہے اور اللہ کا نام لے کے پہلی وحی کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پیغمبر آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے پڑھیں. یہ جو بسمی کا با ہے نا، با، آپ یہ حیران ہوں گے اس بات سے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے سنی ہو یہ بات. اگر کوئی آدمی علماء میں بیٹھ جائے کہ یار میں بسم اللہ پہ کتاب لکھتا ہوں، بسم اللہ پہ، تو 300-400 صفحات کی کتاب بسم اللہ پہ لکھی جا سکتی ہے، صرف بسم اللہ پہ. اور بسم اللہ کی جو با ہے نا، با، بس کی با، یہ جو با شروع ہوتی ہے، اس با کے اوپر اگر کوئی لکھنا چاہے تو 10-15 صفحے کی کتاب معمولی بات ہے کہ صرف با کے اوپر ہو جائے گی. عربی کی گرامر میں، عربی کی ڈکشنریوں میں بسم اللہ کے با کے معنی 100 سے زیادہ لکھے ہیں. با کے معنی عالم بننے کے لیے جو بچے آتے ہیں ان کو جو ہم با کے معنی، جو بالکل ابتدائی بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو جو ہم با کے معنی یاد کراتے ہیں وہ عام طور پہ 12-15 معنی تو ان بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. بسم اللہ کی با میں جو معنی ہے، مدد کے معنی، نصرت کے معنی، شہرت کے معنی ہے، امداد کے معنی اور ساتھ کے معنی، اتنے معنی. بولا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بولا یہ جو بسم اللہ ہے صرف لفظ بسم اللہ سارے عالم کے اوپر ہے، سارے عالم اس کے اندر لفظ بسم اللہ کے اندر. یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی. اور بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ بسم اللہ جیسی آیت وہ رب کریم نے آسمانوں سے پہلے بھی نازل نہیں فرمائی. آسمانوں سے جو نازل ہوئی ہے حضرت رسول اللہ پہ نازل ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی، آسمانوں سے نہیں آئی، آسمانوں سے رسول اللہ پہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ رب کریم کو حضرت سلیمان کی پسند اتنی آئی تھی کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام پہ آسمانوں سے نازل فرمائی. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا اہتمام بچوں میں، بڑوں میں، اپنے آپ میں، اپنے آپ کے معمولات میں اس کو ڈال لیجئے کہ گھر سے نکل رہا ہوں تو بسم اللہ. گھر میں اچھا کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری کئی ایسی دعائیں ہیں جس میں بسم اللہ شروع میں نہیں آتی ہے، ہم دعا ویسے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ہاں کیونکہ وہی ہے، تعلیم صرف کتابوں سے لے لیتے ہیں، سنی سنائی ہو جاتی ہے، اس لیے معلومات مکمل نہیں ہوتی. ہماری ہر دعا سے پہلے بسم اللہ ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی پہ بیٹھا، کیا پڑھے گا؟ سب کو خیال یہ ہوگا سبحان الذی سخر لنا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے، وہ سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ گاڑی کی سواری پہ بیٹھنا، سبحان الذی. مسجد میں داخل ہوا، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک. آتے جاتے کی دعا ہے؟ نہیں، یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے نہیں ہے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے ساری دعائیں. کیسے؟ بولا بسم اللہ توکلت علی اللہ، پہلے یہ پڑھنا ہے. ہر دعا سے، گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا کا آغاز یہاں سے ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا. مسجد میں آتے جاتے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ آ گیا، بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. بعد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. اور اسی طریقے سے بے شمار دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر بسم اللہ توکلت علی اللہ شروع میں آیا، مطلب یہ کہ بسم اللہ آ گئی. بسم اللہ، لفظ بسم اللہ آنا، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کلام ہے. بعض نے کہا بسم اللہ کا لفظ صرف بسم اللہ آ جائے تب بھی کافی ہے، بعض نے کہا پورا آ جائے تو سبحان اللہ. تو اس لیے حدیثوں کی دعاؤں کے اندر دونوں جگہوں پہ دونوں ہیں. اب ہم نے عموماً ہمارے بچے جو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یاد کراتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بچوں کو یاد کراتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف قول ہے. صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کے آغاز پہ بسم اللہ یہی والی ہے جو قرآن کریم کے آغاز میں ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے بسم اللہ کا پڑھنا ثابت ہے کھانے کے شروع میں، اور وہ یہی ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بچوں کو بھی یہی یاد کرانی چاہیے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ہے لیکن وہ کمزور قول ہے، ہلکا قول ہے. دوسرا قول ہے پہلے درجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے کپڑے بدلنا ہے،
الحمدللہ، اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے نام سے۔ کپڑے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر سے کپڑے اتار رہے ہیں، اس وقت میں بولا بسم اللہ پڑھ کہ تیرے عیوب وہ اللہ نے ان کپڑوں سے چھپائے تھے، اللہ چھپا کر ہی رکھے اور اللہ معاف فرما دے۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لے لو ہر موقع پہ بسم اللہ۔ اقرأ بسم ربک، یہاں بسم اللہ کو کہا کہ بسم اللہ پڑھیں، اس لفظ کے اندر بسم ربک کہا، اپنے رب کے نام سے کہا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ذات ہے جو کسی بھی شے کو عدم سے وجود دیتی ہے۔ کوئی تصور نہیں تھا، شادی ہوئی، بچہ بچی، کوئی تصور نہیں تھا، کوئی جسم سامنے نہیں تھا، کوئی شکل تصور میں نہیں تھی، اور کوئی خاکہ ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا ایسا یوں کچھ نہیں تھا۔ بولا بالکل عدم تھا، بالکل نامعلوم تھا، رب کریم نے وجود دیا۔ اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ رب ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، اور تو بولا وجود دے کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود دے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تربیت کر کے اس کو حد کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ اللہ رب کریم کہہ رہے نبوت کا آغاز ہے، ابتدا ہے، آپ کے رب کا نام لے، آپ نے آغاز کیا، اللہ اس کو ایسے کمال تک پہنچائیں گے محبوب کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، 23 سالہ دور نبوت کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا، وہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں، بولا جو قیامت تک کوئی اور محنت کرتا رہے تو وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ صرف 23 سال بسم رب، اپنے رب کے نام سے۔ اور رب کون ہے؟ یہاں اس کی تعریف بھی کی، بولا رب کے اندر مخلوق کی طرف توجہ۔ الذی خلق، آپ کا رب وہی ہے جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے ساری انسانیت، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب کوئی انسان کہا اللہ کا نام لیتا رہے اور اپنے آپ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اللہ آپ خالق میں مخلوق، اے اللہ میں نادان آپ دانا، اے اللہ آپ غنی ہیں اور میں غنی کے پیچھے عبد الغنی ہوں، اے اللہ آپ جو ہے رزاق ہیں اور میں عبد الرزاق ہوں، آپ کا بندہ ہوں، آپ خالق آپ ہیں۔ بولا خلق کے اوپر جو آدمی اپنے آپ کو لے کے چلے گا، رب کریم اس کی امداد فرماتے ہیں، رب کریم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ وحی کا آغاز ہے ساری کائنات کے اندر افضل الخلق کو، اشرف الخلق کو، اشرف الانسان، اعظم الانسان، افضل الخلائق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے انسان ہوئے قیامت، افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا آپ کے ناخن کے حسن کے برابر بھی کوئی قریب نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے یا ہمارے رسول پیغمبر؟ بولا پیغمبر کائنات افضل الخلائق ہیں، اشرف الخلائق ہیں، احسن الخلائق ہیں، ساری کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے اشرف، سب سے افضل، اور اس درجے کے کمال کو پہنچے ہیں کہ آپ کے حسن کے ساتھ کسی حسن کو جوڑنا بھی آپ کی شان میں گستاخی کا مترادف ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف کا حسن بولا اس کے ایک الگ معنی ہے، رسول اللہ کا بولا حضرت یوسف کا حسن لوگوں نے کہا بھائی اتنا تھا مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، بولا رسول اللہ کا حسن کتنا ہے، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ پیغمبر کائنات نے جہاد کا، بولا صبح شادی ہونی تھی، رات کو جہاد پہ چلے گئے اور صبح سے پہلے شہید ہو گئے۔ پیغمبر ان کا جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اس کے جنازے کے اندر جنت کی جو حوریں تھی وہ بھی آ گئی ہیں کہ اس کی شادی کی منتظر بیٹھی ہیں۔ ایک صحابی رات کو شادی ہوئی بیوی کے پاس چلے گئے، صبح اٹھے غسل کیے بغیر جہاد کے میدان میں چلے گئے۔ اے حنظلہ، دومی حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بولا غسیل الملائک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرات صاحب یا رسول اللہ، بولا حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ بولا ایسے لوگ
کہاں سے کیسے تھا؟ بولے حسن رسول اللہ جب دل میں گیا کسی کے تو پھر اس دل کو نہیں اس وجود کو بھی لوگوں نے کوٹنا شروع کیا. اگر وہ سمیہ جیسی بیٹی تھی تو اس نے بھی اسلام نہیں چھوڑا, اگر وہ بلال جیسا غلام تھا اس نے بھی اسلام نہیں چھوڑا. بولا جان جاتی ہے چلی جائے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہر ایک کی زبان پہ ہوتا تھا. بولا میں بھی اور میرے ماں باپ بھی یا رسول اللہ آپ کے قربان ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا ایک جنگ سے واپسی پر, بولا کئی مرتبہ میرے ابا میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے کہہ کے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کیا کہنے لگے؟ حضرت ابو بکر کو پتا چلا, بولا رب کعبہ کی قسم ہم نے جو رسول اللہ سے عہد کیا ہے اگر میری تلوار کے نیچے میرا بیٹا بھی آتا تو میں اس کو نہ چھوڑتا. بولا ہم کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے کہ باپ بیٹے کو چھوڑے گا بیٹا باپ کو چھوڑ دے. بولا ہم تو پیغمبر کے حکم پہ چلے تھے, پیغمبر نے کہا تھا تلوار اٹھاؤ, ہم نے تلوار, پیغمبر نے مکہ کی زندگی میں تلوار کی اجازت نہیں دی تو ہم نے نہیں اٹھائی. ہم نے اپنا علاقہ چھوڑا, ہم ملک بدر ہو گئے, ہم ہجرت کر گئے, ہم پٹ گئے, ہمارے لوگ قید ہو گئے, ہم نے نہیں کیا. جب مدینہ گئے پیغمبر نے کہا اجازت ہے تلوار اٹھاؤ, تو اب ہم نے نبی کے کہنے پہ اٹھائی, اب کوئی رکھوا کے دکھا دے, پھر رکھیں گے نہیں. بولا مدنی دور ہے, اب جہاد شروع ہو گیا ہے, حکم اذن اذان جو ہے وہ اب تلوار کے ساتھ بھی ہو گئی ہے, تلوار. اور پھر دونوں زندگیوں کو صحابہ نے کر کے دکھایا. بولا جہاں جہاد کا فیصلہ ہوگا وہاں جہاد تلوار سے فیصلہ ہوگا. لہٰذا یہی حضرت ابو بکر ہے. رسول اللہ کے بعد لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, کہا میری تلوار تمہاری گردن اڑا دیں گے. کیسے زکوٰۃ نہیں دو گے؟ زکوٰۃ تو اسلام کا حکم ہے, تو اپنی آپ کے لیے نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ مخلوق جو اصل ہے رب کا نام لینے والی, اس مخلوق کو مخلوق مسلمان کہا جاتا ہے, اس کا ہر قدم اللہ کے لیے ہو. اور اسی کو پھر رسول اللہ نے فرمایا جس کی محبت اللہ کے لیے ہو اور جس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو, قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ جہاں ہوں گے, کتنے بڑے ہوں گے, کیسے ہوں گے, اللہ کا عرش کیسا ہوگا, عرش کی کرسی کتنی بڑی ہوگی, کیا اس کا ایک سایہ ہوگا. اللہ اس سائے کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دیں گے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتے ہیں. بولا یہ آدمی بے ایمان ہے, یہ آدمی اگر غلط کر رہا ہے, نمازی نہیں ہے, یہ آدمی جو گنہگاری میں مبتلا زیادہ رہتا ہے, میں اس سے صرف اس کے قریب اس لیے نہیں جاتا ہوں ورنہ میرا دل اس سے محبت کرتا ہے, میرا بھائی ہے, میرا عزیز ہے, میرا رشتہ دار ہے, لیکن اس کے اندر جو برائیاں ہیں بہت خطرناک ہیں, دین کے خلاف ہیں, رسول اللہ کے خلاف ہیں, اللہ کی بغاوت میں ہیں. اللہ اس کی نفرت اللہ کے لیے ہے, اس کی دوستی اللہ کے لیے ہے. ایسے لوگ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ ایک آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق, تین بڑے بڑے اہم پیغام. پہلا پیغام قرات پڑھیں اور کسی سے پڑھیں, یہ سوچ کے کسی سے پڑھیں کہ استاد اور شاگرد. رسول اللہ کی حدیث سے فرمایا انما بعثت معلما, بولا میں استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں, اور قیامت تک جتنے لوگ قرآن کسی سے پڑھیں گے وہ حقیقت میں رسول اللہ کے شاگرد شمار ہو جائیں گے, کیونکہ سلسلہ رسول اللہ سے چل رہا ہے. حضرت جبرائیل آ کے رسول اللہ کو, پھر رسول اللہ آگے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں, اور صحابہ سے جو تابعین آج تک جو قرآن ہمیں پہنچا ہے وہ پڑھ کے پہنچا ہے. پڑھنا پڑھانا قیامت تک جو لوگ, بھائی دیکھیں مثال کے طور پہ ہم اپنے علاقے کے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو وہ کیا اسی بینک کا پیسہ ہے, بلکہ وہ مین بینک, مرکزی بینک, اسٹیٹ بینک تک کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ حصہ بنتا ہے. اسٹیٹ بینک تک اس کے نفع جاتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے اس کے نفعوں کا اعلان ہوتا ہے, سارا نظام وہاں تک جاتا ہے. چاہے اسلامی بینکنگ ہے, غیر اسلامی بینکنگ ہے, تمام کا تمام پیسہ سب میں شرکت کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب قرآن کریم پڑھنے والا یہاں سے شروع کر, ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر مسجد ابراہیم کے اندر, لیکن ہماری نماز کا کچھ حصہ بیت اللہ کی نماز کے ساتھ ہے کہ ہمارا منہ اس طرف کعبہ ہو, قبلہ ہو. اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے والے قیامت تک جتنے ہیں وہ جب قرآن کریم لے کے اللہ کے دربار میں اٹھیں گے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں رسول اللہ کے شاگرد ہوں گے. نسل در نسل, پوتا بھی دادا کو ابا کہہ دیتا ہے, پر پوتا بھی دادا کو یا پر دادا کو میرے ابا کہہ دیتا ہے. کیوں؟ ابا تو نہیں ہے, یہ تو پر بولا بھائی نسل تو یہی ہے. قرآن کریم پڑھنے والی نسل قیامت تک رسول اللہ کے شاگردوں کی ہوگی.
قرآن پڑھنا اور قرآن کریم پڑھانا۔ دوسرا سبق پڑھا، بولا بسم اللہ۔ اپنی زندگی میں بسم اللہ کو شامل کیجئے۔ جن عورتوں کے ہاں بچے نہ ہوتے ہوں وہ عورتیں بسم اللہ کا اہتمام کریں، کثرت سے بسم اللہ پڑھیں، اولادیں ہو جاتی ہیں۔ جن مردوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں عورت تو صحیح ہے، مرد کی طرف سے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس قسم کے بھی معاملات، بولا بسم اللہ اپنی زندگی میں گھول دو۔ گھولنے کا مطلب کیا؟ بولا پانی میں ایسا مل گیا کہ اب نہ پانی الگ ہے نہ روح افزا الگ ہے، نہ ٹینک الگ ہے نہ پانی الگ ہے، دونوں ایک ہو گئے۔ بولا بسم اللہ کو اپنی زندگی میں ایسے گھول لیں، اللہ رب کریم اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیں۔ یہ میڈیکل یہ باتیں جو سوما نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، چھوڑ دیں بات۔ بولا بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کے اندر بسم اللہ کو گھول لیں۔ اور تیسرا، ہم مخلوق ہیں، ہم خالق تو نہیں ہیں۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی حکم کے تابعدار ہوتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے جو اپنی مرضی سے آزاد گھومتے ہیں، وہ شاہ نہیں ہوتے، وہ غلام ہوتے ہیں۔ الذی خلق کے اندر اللہ نے بتا دیا تمہارا ایک رب ہے، تم اس کے بندے ہو، تمہارا ایک مالک ہے، تم اس کے مملوک ہو، تمہارا ایک رازق ہے، تم اس کے مرزوق ہو، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ الذی خلق، تمہارا خالق تو اللہ ہے، اس کے ساتھ تعلق بناؤ اور یہ یقین کر کے بیٹھو کہ مجھے حکم ملا ہے، مجھے حکم نماز ہے، مجھے حکم صلاۃ ہے، مجھے حکم قیام ہے، مجھے حکم سجدہ ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ یہ سمجھو گے کہ میں مخلوق ہوں، میرے خالق ہے، تو تم سیدھے صحیح چلتے رہو گے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ان تینوں باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بسم اللہ بھی ہماری زندگیوں کو نصیب فرمائے۔ رب کریم اپنے کرم سے، اپنے عطا سے ہماری بسم اللہ میں ایسی تاثیر عطا فرمائے جو ہمارے لیے شفا بن جائے، جو ہمارے لیے فتح بن جائے، جو ہمارے لیے کامیابی بن جائے۔ رب کریم اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔